سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج کی طرف تشریف لے آئیں. انڈیا کو دعویدار بنایا جائے. اس حکومت نے اسلام کے لیے کشمیر کی آزادی اس کے بعد جو سیکنڈ پکچر ہے پاکستان میں شمولیت کے لیے جو ہے وہ یہ حکومت مورز وجود میں لائی گئی اس وقت کے انقلابیوں نے. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو ہے باقی تمام حاضرین سے درخواست کی جاتی ہے کہ پریڈ گراؤنڈ چھوڑ دیجئے گلگت میں جو اور اپنے انکلوژر کے ایگزٹ سے روانہ ہو جائیں. اور گلگت میں جو ایک یہاں پہ بریگیڈیئر گنسار سنگھ جموال اور اس کا ماتحت جو لیز پہ دیا گیا تھا کیپٹن براؤن, اس کو لیز پہ دیا گیا تھا مہاراجہ کشمیر کو. کیپٹن براؤن جو گلگت اسکاؤٹس کو ہیڈ کر رہا تھا وہ یہاں پر تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے 2 نان مسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 اور نان مسلم فوجی تھے. 4 آدمی ٹوٹل یہاں پر تھے. اصل دشمن بوجی میں بیٹھا ہوا, اور بہر صورت کیونکہ یہاں پہ براؤن جو ہے وہ گلگت اسکاؤٹس کی جو 3 پلٹونیں تھیں 150 میں, ان کو ورغلا رہا تھا, ان کو جو ہے وہ التوا میں ڈالنے کے لیے تاکہ ایکشن جس طرح کی متوقع تھا وہ نہ لیا گیا. اس طرح ان کو دھوکہ دے رہا تھا کہ کوئی تو بہر صورت اس صورت میں اصل میدان جنگ بوجی کو بننا تھا جہاں پہ 1100 کے قریب کمپنی تھی. پہلے ڈیلٹا کمپنی 6 J&K آئی اور ریپلیس کرتے 5 J&K کی کمپنی کو, اور انہوں نے سری نگر سے نکلتے ہوئے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا. اس کمپنی نے جو کہ ریکارڈڈ ہے, جو ریکارڈ کیا گیا ہے, جو مرزا اسد خان جو ہے اس کے دشمنوں نے بھی ایک ریکارڈ کیا. بریگیڈیئر گنسار سنگھ اس کا سب سے بڑا دشمن بھی کہا ہاں ہمیں ایک کمان آئے تھے جو مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل اسکواڈ کی طرف سے کمپنی کو ڈیلٹا کمپنی کو اور اس کے لیڈر کو اریسٹ کرا, لیکن وہ یہاں پر پہنچنے میں کامیاب. اسی طرح براؤن نے بھی یہی لکھا اس کو اریسٹ کرنا, لیکن اریسٹ نہیں کرا. اور پھر اس کے پیچھے باقی باندھا 6 J&K کرنل عبدالمجید خان جو ہے وہ سربراہی میں نوشہرہ سے کشمیر میں یہ جموں کے ساتھ ایک شاملی ہے, وہاں سے دوڑایا گیا تھا کہ مرزا اسد خان کو اریسٹ کریں. یعنی وہ نہیں کر سکتے, اور یہ سارا جو ہے وہ ریکارڈ میں درج ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو انقلاب آنے کے بعد ایک حکومت تشکیل کی گئی اور حکومت کا سربراہ اور فوج کا کمانڈر چیف جو ہے وہ مرزا اسد خان تھا, ٹھیک ہے جی. اور جو ہے جو اسکاؤٹس تھے جس کا کمانڈانٹ براؤن تھا وہ, اور جو ہے 6 J&K بنا کے پھر بعد میں 2 فورسز اور ٹائیگر فورس میں وجود میں آئی اور مارکوٹ فورس جو ہے 3 فورسز. ہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ریاست ہے جس کے 3 صوبے تھے, یکم گلگت بلتستان لداخ, یہ تیسرا شمالی علاقہ جات صوبہ تھا. درمیان والا صوبہ جو ہے وہ اپنا جموں تھا, اور جنوب والا صوبہ ریاست کا جو ہے وہ کشمیر جو ہے درمیان والا صوبہ کشمیر. تو 3 صوبوں کا یہ کھیل جو آیا. اور مہاراجہ ہری سنگھ کے پیچھے بھی انگریز, مہاراجہ ہری سنگھ کا جو ہے پردادا جو ہے گلاب سنگھ, وہ 2nd ٹریٹی آف امرتسر کے تحت انگریز نے اس کو جو ہے سکھوں کی بجائے سری نگر کی گدی دی, اور اصل کھلاڑی انگریز. یہ معاہدہ دوسرا جو معاہدہ امرتسر تھا یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور جو ہے مہاراجہ گلاب سنگھ کے تحت, اور جو ہے وہ یہ اس کو یہ دی گئی. ابھی 47 میں جب یہ انگریز کی وار گیم تھی, اس ریاست کو اس نے ڈیوائیڈ کرنا تھا, اس کو تقسیم کرنا تھا, اور جھگڑا اس نے فساد برپا کر. اور آپ حیران ہوں گے کہ 9 انگریز کمانڈر چیف, گلگت کا کمانڈر چیف جو تھا مرزا اسد خان, اس کا مقابلہ 9 انگریز کمانڈر چیفوں سے. پاکستان آرمی کا جو یہاں پہ گریسی تھا کمانڈر چیف, وہ آفیشیٹنگ تھا, ایکچوئل لنڈن میں بیٹھتا تھا. اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی کا بھی جو کمانڈر چیف تھا وہ انگریز تھے. اسی طرح انڈین آرمی کا
आर्मी का कमांडर चीफ आप सबसे दरख्वास्त की जाती है, तमाम हाज़रीन से दरख्वास्त की जाती है परेड ग्राउंड छोड़ दें, अपने एंक्लोजर से और जो एग्जिट ले लीजिए। महाराजा रियासत गिलगित ये एक बच्ची है छोटी जिसका नाम जोबिया है। कमांडर चीफ था वो तो महाराजा खुद वालिद साहब का नाम इम्तियाज है, खो गई है, स्टेज पर मौजूद है, अंग्रेज था मेजर जनरल जिसके साथ भी आई है तो ये जो वॉर गेमिंग हो रही ऑन ग्राउंड कश्मीर ये 14 महीने की जंग हुई जो गिलगित से 1 नवंबर को शुरू हुई, ये 1 नवंबर को गिलगित में जो इनकलाब यहाँ से ले जाए, ये डोगरा के खिलाफ नहीं था, ये इंडिया के वालिद इम्तियाज। देखें ये कहना गलत है कि डोगरा का अपरेटस इंडिया का हिस्सा बन चुका है। ठीक है जी। 25 जो है अक्टूबर को वज़ीर आज़म एटली बरतानवी वज़ीर आज़म एटली ने हुक्म दिया कि इंडियन आर्मी श्रीनगर में लैंड करेगी और जो डोमिनियन ऑफ इंडिया था उसका सरबराह भी अंग्रेज़ था, लॉर्ड माउंटबेटन, और उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेहरू था। इसी तरह पाकिस्तान का जो सरबराह मुमलिकत था जो गवर्नर जनरल थे
سوویت رشیا اور چائنا جو وائٹ سے ریڈ ہو، ٹھیک ہے، ہم نے کر دی ہیں وہ صرف ہم نے جو 2 ڈومینین بنائی ہیں ان کے ذریعے، ڈومینین آف انڈیا اور ڈومینین آف پاکستان. تو گلگت نے جانا تھا انڈیا کے پاس، اسی لیے 1 اگست کو جو گلگت کی وزارت ختم کر کے، گلگت کی ایجنسی وزارت میں سے ختم کر کے اس کو لداخ وزارت کے ساتھ ملا کے جو ہے تیسرا شمالی علاقہ جات صوبہ بنا، ٹھیک ہے. تو یہ حکومت اقوام متحدہ میں تسلیم تھی، 1 نومبر کی حکومت. یہ ایک ملٹری کے علاوہ جو ہے ایک جو ہے پولیٹیکل تھا، اقدام تھا. آج میں بڑا خوش ہوا ہوں یہاں پہ میں نے میرے خیال میں پہلی دفعہ والد صاحب کا مرزا سلطان کی تصویریں بھی دیکھی ہیں، 6 JNK کے بھی مجھے کچھ ایلیمنٹس نظر آئے ہیں، راجہ شاہریز خان بھی کی بھی تصویر مجھے نظر آئی ہے، اور اسی طرح میجر محمد خان جرال کی تصویر نظر آئی، احسان علی صاحب کی تصویر نظر آئی، اور ندیل و نگر والے کی تصویر نظر آئی. اور باقی یہ ہوشمندی کا ثبوت ہے، یہ اویئرنیس کا ثبوت ہے، یہ جو سچ اس جو ہے اس علاقے کے بارے میں سچ جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے. یہ علاقہ انتہائی قیمتی علاقہ ہے، اس میں یہ بارڈر کر رہا ہے چین کو، یہ بارڈر کر رہا ہے روس کو، یہ بارڈر کر رہا ہے افغانستان کو، یہ بارڈر کر رہا ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو، یہ بارڈر کر رہا ہے جو اپنا باقی مادہ لداخ کو. یہ امپورٹنٹ ہے. سچ پاکستان کے لیے تھا، اور سچ کو اجاگر کر کے اس کو پاکستان کا حق دیا. اس چیز کی ضرورت ہے، سچ اجاگر ہو رہا ہے، اور سچ جو اوریجنل جو کنسیپٹ تھا، اوریجنلی جو کچھ ہوا یہاں پہ 47 میں، وہ نمبر 1 اسلام کے لیے تھا، کیونکہ پاکستان اسلام کے لیے تھا اس وقت جو. اس کے بعد نمبر 2 کشمیر پوری کی آزادی، پوری ریاست کی آزادی، 75% سے زیادہ کشمیر کی ریاست آزاد ہوئی. یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا نیلم ویلی جو ہے لداخ آزاد ہے. گولر جھیل میں وادی میں آپ کے اباؤ فوجی جو تھے مجاہد تھے وہ اور یہاں پہ اس میں بہت ساری انگریز کی سازشیں، فساد اور جو ہے طرح طرح کے شیطانی کنڈے ہر ایک انگریز کو شکست. شومی قسمت یہ تھا کہ 7 کے بعد اس وقت کے 2nd ورلڈ وار جو 1945 میں ختم ہوئی، اس کے بعد جو ہے یہ تعلق ابھی کے تعلق یہ ابھی جو ہے نا یہ پاکستان تعلق میں ہے. یا کچھ لازمی بات ہے ہمیں ہم سے نہیں لے رہے. السلام علیکم.